بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 7 سے شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور قصے کا آغاز اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو اپنے بیٹے کو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ آپ کے خلاف تدبیریں کریں گے اور ظاہر بری تدبیریں کریں گے۔ تو نیکی کا اور نبی ہونے کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا ہوگا، اپنے باپ کی فرمانبرداری میں اور جو ان کو حکم ملا اپنے والد کی طرف سے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، بعض نے یہ بات لکھی ہے جو ابھی بتائی میں نے، بعض نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان سے اپنی سادگی میں اور دوران گفتگو ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، یا پھر ان کے بھائیوں کو کسی اور ذرائع سے یہ بات پتہ چل گئی۔ لیکن اگر نہ بھی پتہ چلی تو پہلے سے ہی بھائی جو ہیں وہ ان یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، بڑی ان کو تکلیف تھی اپنے بھائی سے کہ یہ والد جو ہیں یہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اور یوسف سے اور اس کے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے، ان سے ان کا ایک لاڈ، ان کا پیار ان سے اور ان کے بھائی سے بڑا گہرا ہے، جبکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، ہم سے وہ پیار محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے یہ حسد میں پڑ گئے، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد اور رشتہ داروں کی آپس میں ایک دوسرے سے کسی نعمت کی بنیاد پر جلنا اور کڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس حسد میں انسان دور کے رشتہ دار تو دور کی بات اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑتا، اور اپنے سگے بھائی کی وجہ سے اس کا نقصان انسان یعنی اس واقعے کی نسبت سے کہ وہ اس حسد کا نقصان اس کو نہیں جس سے حسد کر رہا ہے بلکہ اپنے والد کو دیتا ہے۔ یعنی اس واقعے میں جو بھی ہمیں پتہ ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ حسد یوسف علیہ السلام سے تھا، ان کو تو نقصان جتنا ہو سکا انہوں نے پہنچایا ہی، لیکن اتنا ہی یا شاید اس سے بڑا نقصان یوسف علیہ السلام اور اپنے والد کو پہنچایا۔ حسد کی آگ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کو یہ خیال تک نہ آیا کہ ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں، ہم جو سوچ بچار کر رہے ہیں، یہ صرف یوسف کا نقصان نہیں کرے گی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے والد کا نقصان کرے گی۔ اصل مسئلہ ہی تو یہی تھا ان کو کہ والد ان سے کیسے اتنی محبت کرتے ہیں، تو جب یہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو کیسے ان کے والد چین سے بیٹھ سکیں گے، کیسے ان کے والد سکون میں ہوں گے؟ بے سکونی تو ہوگی، تکلیف تو پہنچے گی، اور وہی ہوا۔ کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی کون؟ بنیامین، کہا احب الی ابینا، یہ تو ہمارے والد کے زیادہ محبوب ہیں۔ کیسے ہو گیا ایسا کہ ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، اس حال میں کہ ہم ایک جماعت ہے، مضبوط جماعت، 11 لوگ ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، دیکھیں حسد کے جو ثمرات ہیں کیا ہوتا ہے اس میں، حسد کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، فوراً والد پہ فتویٰ لگایا کہ بے شک ہمارے جو والد ہیں وہ ایک صریح غلطی میں ہیں، یعنی غلطی میں خود ہیں۔ یہ بھی حسد کا ایک نتیجہ ہے کہ اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی، جو گناہ کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے یا اس کی گناہ کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے کہا کہ یہ اصل میں
ہم غلطی پہ نہیں، ہمارے والد غلطی پہ ہیں، اگرچہ وہ والد نبی اور ابن النبی اور ابن النبی کیوں نہ ہوں، یعنی وہ والد جو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے علیہم السلام، یعنی وہ خود بھی نبی، والد بھی نبی اور دادا بھی نبی، اس کا بھی خیال نہیں کیا اور کہا کہ ہمارے والد تو سری غلطی میں ہیں۔ کہتے ہیں پلاننگ کی آپس میں، اور پلاننگ میں یہ نتیجہ نکلا اقتلوا یوسف، اللہ اکبر، کہ یوسف یہ جو ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے اس کو قتل کر دو۔ یعنی حسد کا آخری نتیجہ کیا نکلا کہ جس سے جلن اور جس سے کڑا جا رہا ہوتا ہے اس کو راستے سے ہی ہٹا دو، نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے والد کی ان سے محبت رہے گی۔ فرمایا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، یا پھر ان کو ایسی نامعلوم جگہ، ایسی زمین پہ ڈال دو، یخلو لکم، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، تو ہوگا کیا، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارا والد کا رخ، تمہارے والد کا چہرہ اور توجہ خاص تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ کتنے بے وقوف تھے کہ پیار محبت یوسف سے تھا، تو یوسف کی جدائیگی پہ کیسے ان کو بھول کے تمہاری طرف ہو سکتے تھے؟ کہا یہ تمہارا والد تمہاری طرف ہو جائے گا، اور اس کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک ہو جانا، یعنی یہ کام کرنے کے بعد پھر کیا کرنا، تم توبہ کر لینا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ کر رہے ہیں، اور یہی شیطان کی ایک چال ہے۔ بسا اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کتنا بڑا جرم ہے، لیکن شیطان انسان کو یہ تسلی دیتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، کر لو، کرنے کے بعد توبہ کر لینا، کیا ہو گیا، پہلے نہیں کی تم نے توبہ، پہلے بھی تو گناہ کیے ہیں، ارے تم اپنے آپ کو چھوڑو، دوسروں کو دیکھو وہ کتنے گناہ کر رہے ہیں، تو تم تو پھر بھی توبہ کی نیت سے یہ کام کر رہے ہو، تم تو پھر بھی توبہ کر لو گے، دوسرے تو دیکھو توبہ نہیں کرتے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان کو توبہ کی نیت دل میں ڈال کر اس سے گناہ کرواتا ہے، اور یہ چیز شریعت کے خلاف ہے کہ توبہ کی نیت سے اگر گناہ کیا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلے انسان پہلے تو ظاہر ہے گناہ سے بچ جائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے اور یہ نیت نہ ہو کہ توبہ کر لیں گے، یہ گناہ کرنے کے بعد استغفار پڑھ لیں گے، یہ نیت نہ ہو، تو پھر انسان اگر سچے دل سے استغفار کرے، توبہ کرے، اس گناہ سے تائب ہو، تو پھر یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ قبول کی 4 شرائط ہیں، کتنی؟ 4 شرائط۔ ایک یہ کہ گناہ ہو گیا تو اس گناہ پہ انسان شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، بڑی خطا ہوئی ہے، اللہ کے حدود پامال ہو گئے ہیں، جو جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا میں وہ کر گزرا ہوں، بہت غلط کیا ہے میں نے، تو دل سے انسان اس پہ شرمندہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ حال، اس وقت فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی کہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں دیکھی چلے جا رہے ہیں اور توبہ کیے چلے جا رہے ہیں، استغفار پڑھیے جا رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، صبح شام پڑے ہوئے ہیں، صبح گناہ کام کرتے ہیں، شام کو استغفار کرتے ہیں، شام کو گناہ کا کام کرتے ہیں، صبح تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا فوراً استغفار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن نہ کرے، گناہ کرتا چلا جائے تو یہ پورے دل پہ یہ کالک چھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے، مومن کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے، لیکن اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ توبہ کر لیں گے۔ اگر ابھی خیال آ گیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، فوراً اس کو بند کر دے، اس کام کو سمیٹ دے، جو کام جس گناہ کی طرف قدم جا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ دوسری شرط ہے توبہ کی۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ ایک ماضی کی ہو گئی کہ ماضی پہ شرمندہ ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط مستقبل کی کہ مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا مصمم اور پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا اللہ،
تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، تجھ سے میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ 3 شرائط حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو پھر توبہ کی تو یہ شرائط اس کے لیے ہیں، لیکن چوتھی شرط بھی ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد میں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غبن کیا ہے، کسی کے مال کو لوٹا ہے، یا پھر کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوئے ہیں، کسی کو سر عام ذلیل کیا ہے، اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، نمیمہ کیا ہے، تو پھر جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے یا پھر اس کا مال اس کو نہیں لوٹا دیں گے تب تک توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے چوری کر لیے یا کسی کروڑوں کی پراپرٹی غبن کر لی اور مصلی بچھا کے توبہ کرنے بیٹھ گئے اور پہلے کی 3 شرائط پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے، پہلے 3 شرائط پوری ہوں گی تو چوتھی شرط بھی ہے، بھائی اس کو پیسے واپس بھی دینے۔ یہ نہیں کہ اتنا مال ہڑپ کر کے آپ جو ہیں تائب بن گئے اور توبہ کرنے والے بن گئے، نہیں، یہ 4 شرائط ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ کہا کہ یہ کام کر لو تو تمہارا والد تمہاری طرف خاص ہو جائے گا اور پھر تم اس کے بعد نیک بن جانا، اور جب تم نیک بن جاؤ گے تو یہ جو گناہ ہے تم سے مٹ جائے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اس گناہ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ یہ قتل کا گناہ، اور نہ صرف قتل کا گناہ، ایک چھوٹے بھائی کے قتل کا گناہ، یا پھر اس کو ایسی زمین میں پھینک دینا کہ آپ نے تو قتل نہیں کیا بلکہ جنگلی جانوروں نے کھا کے اس کو مار ڈالا، اور اس کے بعد یہ گناہ کہ والد کا ایک محبوب بیٹا ہے اس کو اس سے جدا کر دیا، اور تیسرا گناہ کہ والد کی ان سے اتنی شدید محبت تھی تو اس کی جو ایک جدائیگی تھی اور جدائیگی غم تھا اس کا گناہ۔ یہ کئی گناہ، اور پھر حسد کا گناہ، یہ سارے گناہ ایک ساتھ جمع ہو گئے، لیکن شیطان نے دل میں کیا بات ڈالی، اور اس گناہ کو، ان گناہوں کو ہلکا کرنے کے لیے دل میں کیا بات ڈالی کہ چلو کوئی نہیں، بعد میں تم نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں اپنے والد کی خدمت میں بڑھ جانا، تو کیا ہوگا، وہ تمہاری طرف خاص ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں ایک تھوڑا سا کم شر والا ایک بھائی تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا، جو کہ میں نے بتایا کہ بڑا بھائی تھا، لا تقتلوا یوسف، کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ تمہارا مقصد تو والد کی محبت حاصل کرنا ہے نا، تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ والد بھی تم بھائیوں سے اتنی یا کم از کم یا اس سے زیادہ کچھ محبت کر لے، تو لا تقتلوا یوسف، مفسرین لکھے انہوں نے خاص نام لیا، یہ بات کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا نام لیا، یہ نہیں کہا لا تقتلوہ کہ اس کو قتل نہیں کرو، بلکہ کہا لا تقتلوا یوسف، کیونکہ عموماً گھروں میں جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے نام لیا تاکہ یہ نام لے کے ان کے دل میں تھوڑا رحم آ جائے کہ یہ یوسف کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ کہا لا تقتلوا یوسف، یہ چھوٹا سا ایک بھائی ہے ہمارا، اس کو قتل نہ کرو، تمہارا مقصد تو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کہا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہا ایک اندھے کنویں میں اس کو ڈال دو جس میں پتھر نہ ہو، ادھر بس اس کو ڈال دو۔ تم جب ڈال دو گے تو کنویں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پانی لیا جاتا ہے، تو ہر آنے جانے والا قافلہ جب اس پہ سے گزر ہوگا، وہ پانی نکالنے جائے گا تو سامنے سے یوسف دکھے گا اس کو، تو وہ اس کو لے جائیں گے، غلام بنا لیں گے۔ کہا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض قافلے آئیں گے وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ان كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اس سے ہوگا کیا، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ تم اس کو اپنے والد سے الگ کر لو گے، والد کی محبت کم ہو کے تمہاری طرف آ جائے گی، اور اس میں پھر یوسف کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ مفسر عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑے شر کو کبھی کبھار چھوٹے شر سے مارا جاتا ہے، بڑے ضرر کو کبھی کبھار چھوٹے ضرر سے مانا جاتا ہے۔ تو یہ بھائیوں کا جو شر بنا ہوا تھا یہ بڑا شر تھا، اور یہ جو ایک بھائی نے یہ بات کہی یہ ایک چھوٹا شر تھا۔ شر کے بھی لیول ہوتے ہیں، ضرر کے بھی لیول ہوتے ہیں، تو اس چھوٹے ضرر نے ایسی بات کہی کہ باقی بڑے ضرر سے اس کو روک دیا اور اس کو بچا لیا۔ یہ پلاننگ کر کے، یہ ساری سوچ بچار کر کے اب والد کے پاس جاتے ہیں،
اپنے والد کے پاس. قولو کہا یا ابانا اے ہمارے والد. اب دیکھیں بات چیت کا طریقہ کیسے شروع ہوا، انتہائی شفقت سے، محبت سے، اور جس کو ہم کہیں کہ بہت زیادہ مسکا لگانے سے بات شروع ہوئی. قولو یا ابانا اے ہمارے والد، ما لک لا تأمن علی یوسف. اور بات جب شروع ہوئی تو والد کو پہلے ملزم ٹھہرایا. کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ایسا کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر یقین نہیں رکھتے، ہم پہ اعتبار نہیں کرتے. اچھا، ان کو پتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ ان کے بھائیوں کی کسی نہ کسی قسم کی غلط تدبیروں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور والد صاحب کو اس کا پتہ چل گیا تھا تو یہ ان کو پہلے ہی روکے رکھے ہوئے تھے. کہا ایسا کیسے ہے کہ جی آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ غلط ہیں. یعنی حسد اور یہ بری تدبیر ادھر تک لے گئی کہ والد کو غلط قرار دینا شروع کر دیا. نبی ہے جو کہ والد، اس کو کہا کہ جی ہم تو ناصح ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کر رہے، تو آپ ہم پہ اعتبار کیجئے، ہماری کوئی پلاننگ ہے. اور اس کا ایک سبب بیان کیا. یعنی پہلے بھی پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی ہوگی، والد نے منع کر دیا ہوگا. تو یہ آخر میں کیا کیا انہوں نے، سارے کے سارے 11 کے 11 بھائی والد صاحب کے پاس پہنچ گئے. اور وہ والد بزرگ بھی تھے، نبی بھی تھے، دل بھی نرم ہوگا بلکہ تھا بھی. تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب سارے کے سارے ہم چلے جائیں گے تو پھر والد انکار نہیں کر سکیں گے، اور ایک وجہ بتا دیں گے تو اس وجہ یا اس سبب کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. کہا آپ ایک کام یہ کیجئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. کہا ہم صبح ایک پکنک پہ جا رہے ہیں یا باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، آپ کیا یوسف کو اپنے بازو میں بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں، یوسف سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. مثلاً آپ تو بزرگ ہو گئے، آپ تو بس مسلح بٹھا کے یا اپنے گھر میں ہی بند رہتے ہیں، گھر کے کام کر لیتے ہیں. یوسف تو ابھی بچہ ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تھوڑا نکالیں ہمارے ساتھ، جائے تھوڑا بھاگے دوڑے کھیلے، تھوڑی شہر کی یا باہر کی ہوا کھائے ہمارے ساتھ، اس کی تھوڑی صحت بنے، تھوڑی مزید تندرستی کی طرف جائے. کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب کھائے پیے گا اور کھیلے گا ہمارے ساتھ، خوب موج مستی کرے گا، مزے کرے گا. آپ کیوں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے رکھے ہوئے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بس اس کی فکر نہ کیجئے، ہم پہ اعتبار کیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. جواب میں کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. کہا مجھے غمگین ہی یہ بات کرتی ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. کہا 2 عذر دیے انہوں نے. کہا پہلا عذر ہی یہی ہے کہ میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دے رہا. کیوں؟ کیونکہ محض اس کی جدائیگی مجھے غمگین کرتی ہے، یہ مجھ سے محض الگ ہو جائے چند لمحوں کے لیے، یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے. اور دوسرا میں ڈر کھاتا ہوں کہ اس کو ذئب بھیڑیا کھا لے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غفلت میں ہوگے اور تم اپنے کنی کاموں میں لگے ہوئے ہوگے اور اس کو بھیڑیا کھا کے چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کہا اس وجہ سے میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دے رہا. اور جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو یہ باتیں اور جا کے چبھی. ان کو مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ اتنا ایسا کیا ہے یوسف میں، یا اتنی محبت یوسف سے کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں جانے دے رہے، تھوڑی دیر کی جدائی کی بھی برداشت نہیں ہے، تھوڑی دیر کی جدائی کی علیحدگی بھی تکلیف میں ڈال رہی ہے، بے سکونی کا باعث بن رہی ہے. ان کو تکلیف ہی اسی چیز سے تھی. بہرحال کنونس کرتے چلے گئے، سب چیزیں کرتے چلے گئے، اور کہا کہ ابا جان اگر، وہ بڑا یعنی کہہ لیجیے اپنا ایک بھرم دکھاتے ہوئے یہ بات کہی. کہا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، اس حال میں کہ ہم پوری ایک جماعت ہے، مضبوط جماعت، ہم 11 لوگوں کے ہوتے ہوئے، ہم مضبوط نوجوان اور پکی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک چھوٹے سے یوسف کو اگر ایک بھیڑیے نے کھا لیا، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم بالکل نکمے ہوں گے، ہم بالکل خسارہ پانے والے سے ہوں گے. ہم پھر کس قسم کی جماعت ہیں؟ یعنی ہم آپ کو باور کراتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کہتے چلے گئے
اور والد کو قائل کرتے چلے گئے، اور کیا ہوا؟ والد آخر کار قائل ہو گئے، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر کیا کیا انہوں نے وہ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں سے پھر اگلے روز پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الرسل والهدي الدليل